بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہد خان اور آپ سب دوستوں کو SAPUZ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پٹھان دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو جواب یہ ہوگا کہ میں 5000 سال پہلے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ دوستو، پختون کی تاریخ آج سے 5000 سال پہلے یا دوسرے روایت کے مطابق 7000 سال پہلے پرانی ہے۔ دوستو، مختلف زبانوں میں پٹھان کو الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، جسے فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہا جاتا ہے۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پٹھان اپنے وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا، اور اپنی عزت اور دین پر مضبوط ہونا پشتون قوم میں قابل ذکر ہے۔ دوستو، پشتون قوم نے جنگ پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتھر پر اپنا غصہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے کہ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ہی پٹھانوں کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پشتون یا پٹھان یہود النسل ہیں، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقایا 10 قبیلوں نے اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلاوطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جبکہ جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑا مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑے تعداد میں موجود تھے۔ دوستو، اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی اب 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 8 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڑا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم یعنی موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ دوستو، ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑی نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑی نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کا آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے پچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائل سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے، اور اس وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام کیس عبدالرشید رکھا دیا، جبکہ اسے پٹھان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔
افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبدالرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جسی طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ دوستو، اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھایا جائے، اور بعد میں وہ زبان پختون نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو، بعض مورخینوں کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کے نزدیک یہ کیس عبدالرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ دوستو، خود کو کیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادی ان کے وارث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آئے، اور پھر انہوں نے یہاں اپنے بقایا زندگی اسلام کی ترویج میں صرف کر دی، اور اسی طرح کیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کیس عبدالرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول یعنی حضرت طالوت کی 37ویں بشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ حیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان حیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ حیل، یوسف زئی، سلیمان حیل وغیرہ وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنے باتیں شامل ہو چکی ہے کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون کہتے ہیں، اور ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ دوستو، افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرغوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہے۔ دوستو، ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہود النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشانہ ہے کہ یہود النسل ہوتے ہوئے بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہے، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ دوستو، تو یہ تھی پٹھان قوم کی تفصیلی تاریخ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس سلطنت یا کس شخصیت پر بنائیں۔ شکریہ والسلام۔